بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ بہت شکریہ ناظرین، سامعین اور قارئین کا کہ ہمارا یہ کتب میلہ جو ہونے والا ہے اب دسمبر میں، اس کے لیے ہم اسی کی مناسبت سے کتابوں کی اشاعت پر اپنا پروگرام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بچوں کے ادب کی الف لیلہ پہ بات ہوئی۔ نذیر امبالوی صاحب نے جو 1947 سے 2022 تک 75 سال کے رسالوں میں سے انتخاب کیا۔ اب یہ اٹلانٹس پبلیکیشنز ہیں۔ فاروق احمد صاحب خود بھی بہت صاحب مطالعہ اور کوشش کرتے ہیں کہ اردو قارئین کو ماضی سے اس کا ربط جوڑے رکھیں۔ ان کی خصوصیت تو یہ ہے کہ انہوں نے اشتیاق احمد صاحب مرحوم، جن کے 800 ناول بچوں کے لیے تھے، بہت مقبول، وہ سارے انہوں نے ان کے حقوق حاصل کیے اور وہ چھاپ رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ایک جو ری پرنٹس کا آئیڈیا ہے، وہ باہر امریکہ، یورپ، برطانیہ وغیرہ میں تو بہت ہوتا ہے کہ جو کلاسیکل کتابیں ہیں ان کے ری پرنٹ شائع کیے جائیں۔ پرانی کتابیں بوسیدہ ہو چاہتی ہیں اور یہ پڑھنے کے لیے، تو اس میں جب رائٹس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، 60 سال سے زیادہ ہو جائیں تو پھر کاپی رائٹ کا اتنا مسئلہ نہیں رہتا۔ تو اس میں سے انہوں نے بچوں کے ادب پہ خاص توجہ دی ہے کہ رسالے جو ہیں بچوں کے نکلتے رہے، تو اب اگر وہ نہیں اویلیبل ہیں، دستیاب ہیں، ان برسوں کے رسالے تلاش کر کے ان کو اسی طرح سکین کر کے وہی کتابت، وہی پینٹنگز، وہی ڈرائنگز وغیرہ اسی طرح رکھتے ہوئے ان کو نئے انداز میں، ڈیجیٹل انداز میں شائع کیا جائے۔ رنگ بھی وہی ہوں، خاکے بھی وہی ہوں، کتابت بھی وہی ہو، ڈیزائن بھی وہی ہوں۔ تو ایک تو ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تعلیم و تربیت فیروز سنس کا رسالہ ہے۔ اب معلوم نہیں کہ اس وقت بھی زیر اشاعت ہے نہیں، کہ فیروز سنس مال روڈ لاہور پہ بہت بڑی دکان تھی، کتابوں کا شو روم کہہ لیجئے وہ تھا، اور بہت بڑی بڑی شخصیات وہاں کتابیں دیکھنے، خریدنے آتی تھیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جس طرح سے کتابوں پر ایک صورتحال درپیش ہوئی ہے تو اس میں وہ کتب خانہ بھی بند ہو گیا ہے۔ اب وہ زیادہ ادویات کی طرف ان کی توجہ ہے۔ تو ایک تو انہوں نے یہ تعلیم و تربیت جو انہیں مل سکے ان کو ڈیجیٹل پرنٹنگ کے ذریعے زندہ کیا ہے۔ تو یہ بچوں میں کافی مقبول ہو رہی ہیں چیزیں، جو بچوں کے ادب پر کام کر رہے ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اور اس کے زیادہ ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ 1903 کی کتاب ہے، 1905 کی، 1940، 41، 11۔ تو مجھے خود ان چیزوں کو دیکھ کے یہ ایک مسرت اور تسکین بھی ہوئی ہے کہ صرف اس دور میں ہی نہیں، پچھلے ادوار میں بھی جو ہے، یورپ وغیرہ میں تو بعد میں چیزیں آئیں، بیڈ ٹائم سٹوریز وغیرہ، تو اس میں ہے کہ گود کے بچوں کے لیے کہانیاں، پھر بڑوں کے لیے کہانیاں، پھر جو بچوں کے لیے دلچسپ کہانیاں، پھر اس میں ہوتا ہے کہ کوئی جو تخیلاتی کہانیاں ہوتی ہیں، آپ کے اپنے معاشرت کے بارے میں کہانیاں، وہ اس طرح سے انہوں نے اس میں ری پرنٹ کی ہیں اور نیا اس پہ ایک تبصرہ بھی لکھا ہے۔ ایشور ناہید صاحبہ ہماری بہت قابل احترام بزرگ شاعرہ، کہانی کار، ان کی اپنی کتابیں خود نوشت وغیرہ بہت مقبول ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے بھی ایک زمانے میں بچوں کے لیے بہت کہانیاں دیس دیس کی مرتب کی، وہ بھی اٹلانٹس والوں نے ڈھونڈ کے دوبارہ شائع کی ہیں۔ اسی طرح سائنسی کہانیاں ہیں اور ادبی کہانیاں ہیں، پھر جو
رشیا میں بہت زیادہ ادب تخلیق ہوا انقلاب روس سے پہلے، پھر انقلاب روس کے دوران 1917 سے 1992-94 تک، تو وہ کہانیاں بھی انہوں نے اسی انداز میں جو اردو ٹائپ اس وقت کوشش کی جاتی ہوگی اس میں ہیں، وہ بھی انہوں نے شائع کی ہیں، ٹالسٹائی کی، دوسرے لوگوں کی۔ ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ تو اور آپ جب یہ کہانیاں پڑھتے ہیں تو ہوتا ہے کہ اس وقت کے جو لکھنے والے تھے، کہانی کار تھے، انہیں بہت بڑے بڑے نام بھی تھے، نئے لوگ بھی تھے، وہ کس طرح نئی نسل کی تربیت کے لیے کس طرح وہ سوچتے تھے، بچوں کے ذریعے، جانوروں کے ذریعے، پہاڑوں اور حسین وادیوں کے ذریعے بچوں کو کس طرح ان کی تربیت کرتے تھے، ان میں ایک سیاحت کا جذبہ پیدا کرنا، جستجو، تجسس، یہ پیدا کرنے کی کوششیں کرتے تھے۔ تو یہ جو اٹلانٹس کی پیشکش ہے، اس سے ہمارے جو ادبیات اطفال پر کام کرنے والے ہیں، بچوں کے رجحانات، بچوں کی عادتوں پر تحقیق کرنے والے، ان سب کو بہت مدد مل سکتی ہے کہ جب ہندوستان پر انگریز حکمرانی کر رہا تھا اس وقت ہمارے لکھنے والوں نے کس طرح کوشش کی کہ اپنی اسلامی روایات کو، بر صغیر کی روایات کو اور اقدار کو کس طرح کہانیوں کے ذریعے محفوظ کیا جائے اور بچوں کو سمجھایا جائے۔ اس وقت یہ کتابیں ابھی آپ دیکھیں گے محکمہ اطلاعات پنجاب ان کی طرف سے بھی چھپی ہیں، اور پھر یہ بہت سی کتابیں ان میں سے نصاب میں بھی شامل ہوتی تھیں۔ تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت کی جو حکومتیں تھیں، آفیسرز تھے، محکمے تھے، وہ کس طرح جو ہے توجہ مبذول کرواتے تھے اور مرکوز رکھتے تھے کہ نصاب میں بھی بچوں کو ایسی چیزیں پڑھنے کو ملیں جس سے وہ دوسرے ملکوں کے معاشروں کے بچوں کے ذہنی معیار کا مقابلہ کر سکیں۔ اس میں آپ کو اس وقت کی ڈیزائننگ بھی نظر آئے گی اور کس طرح سے سرورق بنتے تھے، سرورق پہ کس چیز کو اہمیت دی جاتی تھی۔ اور یہ بھی رواج تھا کہ رسالہ جو مستقل شائع ہو رہا ہے اس میں سے وہ کچھ کہانیاں منتخب کر کے الگ سے ذرا شائع کرتے تھے، اور ان کے نام بھی دیکھیں آپ، یہ نیمو، کیمو اور اس قسم کے نام جو بچے کو، عام بچے کو بھی جو ہے وہ کشش اس میں ہوتی ہے۔ یہ ہے ننھی کیا ہے، تصویری کہانیاں، گدھے نے بجائی بانسری، ننھی تصویری کہانیاں بچوں کے لیے نہایت سادہ اور آسان زبان میں دلچسپ کہانیوں کا مجموعہ، 1954۔ یہ بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے جو ابتدائی سال ہیں، خاص طور پر 1958-60 تک، اس وقت ہمارے ہاں کتنی توجہ مرکوز کی جاتی تھی ان چیزوں پر، اور بچوں کی تربیت پر خاص طور پر ہمارے بڑے لکھنے والے اور اساتذہ اور ہمارے محکمہ تعلیم سے وابستہ اعلیٰ افسر، وہ بھی ان چیزوں کے لیے متفکر رہتے تھے۔ اب جو ہے نہ بڑے ادیب اہل قلم اس طرف توجہ دیتے ہیں اور نہ ہی سرکاری افسر محکمہ تعلیم والے، اور بہت ہی افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے جب یہ پتہ چلتا ہے کہ جی سب سے زیادہ کرپشن محکمہ تعلیم میں ہے۔ تو جہاں پھر صرف زر اور دولت آپ کا مطمع نظر بن جائے تو وہاں پھر حرف و دانش بہت پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو اب آپ
دیکھتے بھی ہوں گے کہ ٹیکسٹ بکس میں کتنی غلطیاں ہیں، کس طرح بے دردی سے شائع کی جاتی ہیں چیزیں، ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تصحیح کرنے والا نہیں ہے۔ پھر اس طرح اب یہ کہانیاں ری پرنٹ ہو کر ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی ماہر تعلیم ان کتابوں کا اچھی طرح مطالعہ کر کے تحقیقی انداز میں پڑھ کر ان کا کہے کہ اس وقت ہم کن رجحانات کو ترجیح دیتے تھے اور بچوں کے ذہن میں ہم کیا تخیل اور خیالات پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اب ایک بہت وسیع کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اب صرف اردو ہی نہیں، آپ کی علاقائی زبانیں جنہیں کہا جاتا ہے، میں تو انہیں قومی زبانیں کہنے میں بھی کوئی حرج محسوس نہیں کرتا، کہ اردو کے ساتھ ساتھ پنجابی، سرائکی، سندھی، بلوچی، پشتو، ہندکو اور گلگت کی شینا بلتی اور آزاد کشمیر کی کشمیری زبانیں، اور بھی جو ہماری پوٹھوہاری وغیرہ ہیں جن میں کچھ لکھا جا رہا ہے، تو ان سب کی کہانیاں تلاش کر کے انہیں اردو میں شائع کیا جائے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے ملک کے مختلف علاقوں میں اس وقت بچوں کے لیے لکھنے والے کیا سوچ رہے ہیں اور بچوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ ان سے ہی ہمیں بڑوں کی عادتوں کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک کام ہے جو زندہ قومیں کرتی ہیں، اور جو اپنی قوموں کا ذہنی معیار بلند کرنا چاہتی ہیں، وہ قومیں ایسے تحقیقی کام، اشاعتی کام کرتے ہیں۔ تو آپ کو اٹلانٹس پبلیکیشنز والے ایک راستہ دکھا رہے ہیں، اس میں ہم یہ اردو تک انہوں نے محدود رکھا ہے۔ تو ہم جس طرح ماہنامہ اطراف کے کتاب نمبر میں ہم نے لوگوں کو دعوت دی تھی کہ بھی آپ کے ہاں 60 سال سے پرانی کتابیں جو ہیں ان کے ہمیں ٹائٹل بتائیں اور کچھ تعارف بتائیں۔ تو بہت کتابیں آئی ہیں ہمارے پاس، ان میں مذہبی کتابیں بھی ہیں، پنجابی شاعری کے قصے کہانیاں بھی ہیں۔ تو لوگوں نے محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہیں یہ چیزیں، ان کے بھی اگر ری پرنٹ ہوں گے تو آج بھی جو پڑھنے والے ہیں، اب پہلے سے ظاہر ہے کہ آپ کے آبادی کی تعداد بڑھ گئی ہے، تو اسی تناسب سے پڑھنے والوں کی تعداد بھی یقیناً بڑھ چکی ہے۔ تو اس میں اگر ہم بلوچی، سندھی، اردو، سرائکی، کشمیری، ان زبانوں کی پرانے قصے کہانیاں ری پرنٹ کریں گے تو اس سے آپ کا ماضی، حال اور مستقبل آپس میں جڑ سکتے ہیں، اور یہی ایک قوم کی پیش رفت کے لیے اور ایک قوم کی تاریخ میں تسلسل کے لیے اور تاریخ کے پہیے کو آگے دھکیلنے کے لیے یہ کوششیں، کاوشیں اور اشاعتیں ضروری ہوتی ہیں۔ اسی طرح ان ادیبوں، شاعروں، ان پر بھی کام کیا جائے جو بچوں کے لیے لکھتے رہے ہیں۔ اور ہمارا بھی ماہنامہ ٹوٹ بٹوٹ 1978 سے 1994 تک باقاعدگی سے شائع ہوا، اور اس میں کہانیاں لکھنے والوں کو ہم انعامات، کیش پرائز سے بھی جو ہے کوشش کرتے تھے، بانٹتے تھے، اور کوشش کی جاتی تھی کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ سندھ کو بلایا جائے۔ 2-2.5 ہزار بچے مختلف اسکولوں سے آتے تھے، بڑے بڑے ہالز میں، ہوٹلوں کے، وہاں انہیں کہا جاتا تھا، ان کی ٹیبلوں بھی پیش کیے جاتے تھے۔ تو یہ خدمت جو ہے آپ کو اپنی قوم کی تعمیر کے لیے، تربیت کے لیے بہت ضروری ہے کہ بچوں پر کام کیا جائے، بچوں کو اپنی صلاحیتیں اور اہلیتیں آزمانے کا موقع دیا جائے۔ اس کے لیے سرکاری محکموں کو بھی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی کہیں گے کہ جو
بینک اربوں ڈالر کما رہے ہیں، بینک ہیں، کارپوریٹ ادارے ہیں جن کے اشتہارات آپ دیکھتے ہیں ٹی وی چینلوں پر، ڈراموں پر، ان پہ، تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ جو نیشن بلڈنگ کا کام ہے، بچوں کے لیے رسالے چھپتے ہیں، بچوں کے لیے جو کتابیں چھپتی ہیں، ان کی سرپرستی انہیں کرنی چاہیے۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایسی کتابیں چھپتی ہیں ان کی 3-4 ہزار کاپیاں خرید کر ایسے اسکولوں میں بانٹی جائیں جہاں غریب بچوں کی تعلیم ہوتی ہے، جیسے دی سٹیزن فاؤنڈیشن ہے، ان کے 1000 سے زیادہ اسکول ہیں پورے ملک میں، اور وہ زیادہ تر سلم ایریا میں، کچی بستیوں میں، تو وہاں یہ کتابیں اگر آپ کریں گے تو وہ بچے بھی اپنے ماضی سے آشنا ہو سکیں گے۔ ابھی ہمارا یہ سلسلہ کتابوں پر گفتگو کا انشاءاللہ جاری رہے گا، اور 12 سے 16 دسمبر یاد رکھیے گا، ایکسپو سینٹر میں حسن اسکوائر کے پاس 5 دن کا یہ میلہ ہوتا ہے، اور پورے کراچی کے مختلف بستیوں سے، آس پاس کے شہروں سے لوگ آتے ہیں، اور کروڑوں روپے کی کتابیں بکتی ہیں۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کتاب مر چکی ہے، بک از ڈیڈ، اس کی وہاں ہر روز اس کی تردید ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ پھر ایکسپو سینٹر میں آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک مزید بھی کچھ پروگرام آپ کے ساتھ کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔